دور حاضر میں انسان پریشان حال ہے، انسان ڈپریشن اسٹریس کا شکار ہے۔ وہ اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے دنیاوی دوائیں لیتا ہے، لیکن وہ دوائیں کچھ وقت تک اثر کرتی ہے، پھر اس کی اثر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دوائیں جو پریشانی، ڈپریشن، اسٹریس کو ہمیشگی کے لیے خاتمہ کر دیتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے لوگوں کو ملتی ہے۔ یقین نہ ہو تو عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی، زندگی چین و سکون والی ہو جائے گی، زندگی عافیت والی ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کی زندگی عافیت والی ہو، اس کی زندگی محبت والی ہو، اس کی زندگی پیار والی ہو، اس کی زندگی میں مٹھاس ہو، اس کی زندگی میں اپنا پن ہو، اس کی زندگی میں بھائی چارگی ہو۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ایک انسان مذہب اسلام پر عمل کرے، اسی لیے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کرتی ہے، انسان کی حفاظت کرتی ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس دین کو نازل کیا ہے اس میں آخرت میں انسان کیسے کامیاب ہو، انسان جنت کیسے حاصل کرے، انسان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے راضی کرے، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کیسے زندگی گزارے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس دین کا مقصد جس طرح انسان کی اخروی کامیابی ہے، اسی طرح اس دین کا مقصد انسان کے لیے دنیا میں رہ کر خوشبختی حاصل کرنا، سعادت مندی حاصل کرنا، اس کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ یہ دین ہمیں آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہ کر کامیاب ہونے کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمیں صرف آخرت کی بھلائی نہیں طلب کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یقیناً جس انسان نے دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو بہترین بنایا، اپنے آپ کو اچھا بنایا، یقیناً وہ انسان جنتی بن گیا اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ لیکن جو انسان دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے، یقیناً وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت میں تو اس کی تباہی ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کے اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ زندگی جینا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، ایک کلا ہے۔ جو اس فن کو سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اس کی زندگی عافیت والی ہو جاتی ہے۔ ورنہ جو لوگ اس فن کو نہیں سیکھتے ہیں ان کی زندگی میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اسٹریس، ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس طرح کے غلط کاموں سے بچائے اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ دنیا میں خوش رہنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ضرورت بھر مال، یعنی اتنا مال ہمارے پاس ہو کہ ہم اس مال کے ذریعے اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں اور ایک اچھے گھر میں رہیں، جس گھر میں عزت و آبرو کی حفاظت ہو، جس گھر میں پرائیویسی ہو، جس گھر میں امن و سکون ہو۔ حکماء لکھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں
50% خوش رہتا ہے، اس کی زندگی خوشحال ہوتی ہے جب اس کے پاس مال و دولت ہو۔ تو اس سے معلوم چلا کہ انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اچھی صحت، ہیلدی باڈی۔ اگر انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، یقیناً وہ انسان بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ انسان بہترین فیلنگ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی شے ہے جس کے ذریعے انسان خوش رہتا ہے، جس کے ذریعے انسان ہیپی رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے اچھے اہل و عیال، یعنی جن کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، جن کے آل اولاد اچھے ہوتے ہیں، جن کے رشتہ دار اچھے ہوتے ہیں، یقیناً وہ لوگ، ان لوگوں کی زندگی بھی خوشحالی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہے، لیکن زندگی جینے کا فن موجود نہیں ہے، زندگی جینے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ یقیناً اگر انسان کو زندگی جینے کا طریقہ نہ آئے تو انسان کی زندگی میں چین و سکون میسر نہیں ہو، انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آئے گی، انسان ڈپریشن، اسٹریس سے گھرا ہوا ہوگا۔ اور اسی فن کو سکھانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اولیاء صالحین کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں یہ فن سکھائے اور ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی میں عافیت پیدا کریں، اپنے زندگی میں خوشحالی لائیں۔ اسلام ماخوذ ہے دو الفاظ سے، ایک ہے سلم جس کا معنی ہے سلامتی، اور دوسرا ہے سلم جس کا معنی ہے سپردگی۔ تو اسلام کا لغوی معنی یہ ہوا کہ جو شخص بھی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرد کر دیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں سلامتی والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرد کر دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کی شان کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، جو اپنے تمام اعمال اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے کفر و شرک اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان والا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامتی والی رہے، ہم چین و سکون سے رہیں، تو ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے خاطر سپرد کر دیں، اسلامی طرز زندگی اپنائیں۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے چین و سکون حاصل کرنے کا، ڈپریشن، اسٹریس سے آزاد ہونے کا، کہ ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو دیں اس کو لے لو، جس چیز سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں دیا ہے، جو عمل ہمیں کر کے بتایا ہے، ہم پابندی سے اس کو کریں۔ یقیناً جو یہ عمل کرے گا اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، اس کی زندگی پرسکون والی ہو جائے گی، اس کی زندگی عافیت والی ہو جائے گی۔ افسوس ہے ہمارے
ان بھولے والے مسلمان پر جو دنیا کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم جس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیا وہ دنیا تک ہی ہمارے لیے بہتر ہے یا آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کچھ وقت کے لیے سکون حاصل ہو جائے، کچھ وقت تک اس کے کام انسان کی زندگی میں فائدے مند ثابت ہو جائے، لیکن ذرا یہ سوچیں کہ کیا آخرت میں وہ ہماری بخشش کروائے گا؟ کیا آخرت میں وہ ہمارا کوئی سپورٹ کرے گا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس قوم کے مشابہت رہتا ہے اس کا حشر اسی کی طرح ہوگا۔ خدا را اپنی زندگی میں ترس کھائیں اور ان کو آئیڈیل بنائیں جن کو آئیڈیل بنانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان سے بہتر دنیا میں انسان کا آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کا عمل اس کے سوچ کی پیداوار ہوتی ہے۔ انسان اچھا سوچتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، انسان برا سوچتا ہے تو برا عمل کرتا ہے۔ عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اور عمل خراب ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہے، اور عمل اس سے پھوٹ کر نکلتا ہے، اور درخت میں جو پھل ہوتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو بیج بوئے گا وہی پھل پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان آم کی بیج بوئے اور نیم کا درخت نکل آئے، یا نیم کی بیج بوئے آم کا درخت نکل آئے، یہ غیر ممکن ہے۔ اسی لیے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا تو اپنے سوچ کو بہترین کرے، اپنے سوچ کو اچھا کرے۔ اگر ہم اچھی دنیا اور اچھی آخرت چاہتے ہیں تو ہم اپنے سوچ میں تبدیلی لائیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ ہم اپنے نفس کو اس وقت پاک کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو صحیح کر سکتے ہیں جس وقت ہم اپنے سوچ کو بدلیں گے۔ جب ہمارے سوچ میں تبدیلی آ جائے گی اس وقت یقیناً ہمارا نفس پاک ہو جائے گا۔ اگر انسانوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کے اندر کوئی بری عادت ہے یا اسے کسی بری چیز کی لت لگ گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا پتہ لگائے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ میرے اندر بری عادت ہے جس کے ذریعے میں گناہ کرتا ہوں، کون سی بری لت لگ گئی ہے اس کی وجہ سے میں پریشان حال رہتا ہوں۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو اس بری سوچ کو اچھی سوچ سے تبدیل کریں، اس سوچ کے اندر اچھائیاں لائیں۔ یقیناً ہم ایسا کریں گے، جو ہمارے اندر بری عادت ہوگی یقیناً وہ اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی سوچ کو درست کر دیتا ہے اور ذہن کے گانٹھوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے گمراہ کرنا چاہے، جس کو تباہ و برباد کرنا چاہے، اس کے ذہن کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بری عادت ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس بری عادت کو ہمارے دل سے نکال دے اور اس کے بدلے ہمارے اندر اچھی عادت پیدا کر دے۔ دعا ہی ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر کو بدلتا ہے، انسان اپنے مقدر کے ستارے کو جگمگاتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر کے اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے